excess capacity of PNSC fleet, PNSC will not only be able to reduce our shipping bill, it will be able to bring in foreign exchange by selling its freight and vessels to the foreign market. Also, if we are efficient and we build the synergies between our ports, we would also be able to benefit from low commodity prices. We all must remember when COVID hit, oil went down to $20, coal went down to $40. China and other countries in the region who had efficient energy supply chains, they bought commodities at very low prices, they stored them, and they benefited off them when prices were high. We've seen this same issue with us in LNG. When the prices are very high, we are unable to purchase them, and that leads to a gas crisis. So that is another thing that we need to focus on. The government's part, obviously, a little bit of activism, a little bit of synergy, sharing data, flow of information. I think platforms like NEMA are a great platform where all of these authorities, stakeholders can get together, share their views, help give a holistic view, a bird's eye view, rather than working in small pockets. We can share our information, we can share the data, and we can help spend less and become much more efficient. Also, incentivizing the private sector, and in the private sector, or I would always say that we should support local companies. PNSC is a great example of how a local company is benefiting us for the same services that we could have taken from international companies. That does not mean that we should discourage international investment or JVs, but local companies should be incentivized to build railway routes, shipping routes, terminals, ports, and multiple of those facilities, so that there is more competitiveness, and less monopolization, and the market should become more efficient automatically once there is more competition. So that would be all for me, and thank you very much for your time. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Askari. I am business head of dynamic engineering and automation. You can see मेरे पीछे आप ये कंपनी देख सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे we are a company जो हम alternate gas solution देते हैं पाकिस्तान में। आपको पता है आजकल के जो गैस है वो पाकिस्तान में नापैद हो रही है। उसी को सामने रखते हुए हम पिछले कोई 10 साल से, उनके साथ 11 साल हो गए, हम ऑल्टरनेट गैस सोल्यूशन दे रहे हैं जो कि एनर्जी नेशनल गैस को रिप्लेस करते हैं। एलपीजी बेस्ड सिस्टम होते हैं। अब तक हम कोई तकरीबन 60 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल इदारों में और तकरीबन 10 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ में ये गैस का सोल्यूशन दे चुके हैं। जहाँ पर सुई गैस नहीं होती है वहाँ पर हम एलपीजी बेस्ड एसएनजी सिस्टम देते हैं, जो कि बिल्कुल उसी तरह से गैस पाइपलाइन में ट्रैवल करती है जिस तरह की नेशनल गैस ट्रैवल करती है, और वैसा ही एक मीटरिंग सिस्टम लगा होता है और इसी बिल्कुल सेम बिलिंग होती है। इसमें से अब तक 8 प्रोजेक्ट हम एसएसडीसी के प्लेटफॉर्म से लगा चुके हैं और 2 प्रोजेक्ट अभी हमारे जो लग रहे हैं वो एसएनजी पे में लग रहे हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा एसएनजी पे लगा रही है गिलगित के लिए। पूरे गिलगित शहर पे हम ये एसएनजी का सोल्यूशन दे रहे हैं। और अभी रिसेंटली कराची में हमने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है 8000 घरों के लिए, वो बैरियर टाउन में है, जहाँ पर बैरियर टाउन के तमाम घरों को गैस पाइपलाइन के जरिए गैस मिलेगी और मीटर्स के जरिए तो उनको बिलिंग की जाएगी। वो बैरियर टाउन का अपना प्राइवेट प्रोजेक्ट है और जो गिलगित का प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। आइडियाज़ में भी मसला इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हैं, वहाँ पर भी हम लोग शिरकत करते हैं। पाकिस्तान से बैठ के हम यूएई में और अफ्रीका में भी काम कर रहे हैं। So my speech today will be about artificial intelligence and its evolution in the defense market. If we can please have the slides. So in the meantime, while the slides are displayed, I could probably engage you that, you know, like you might have heard the word Industry 4.0,
And like the manufacturing industry, for example, or in the broad sense, the sense the world works is actually divided into four, paradigms or four periods in which like science has prevailed in different ways. So the most recent one, the Industry 4.0 era, actually it comes after the Industry 3.0 era of robotics. And this one, the current era, which is post 2015, is more about integration of artificial intelligence with all sorts of devices. We keep hearing stuff like Internet of Things, for instance, or big data, for example. We keep hearing about cybersecurity. We keep hearing about so many other areas. And basically, at the back of all this, without artificial intelligence, nothing would actually work, because what do we do with all the data that we collect with IoT, for instance? If there is no AI behind it to actually process the data and take any intelligent decisions, then what's the use of having all that data? Similarly, there are proven examples of, for instance, in medical science, there's research back even in the 90s. This is before the invention of deep learning, for example, that with the normal machine learning, a lot of complex medical problems were actually solved. The third aspect is that artificial intelligence in the current world, in the world of today, is perceived as, most of the applications of AI that we see are in the area of perception. That, for example, we have some data, we're trying to make sense of that data, and we're extracting some information and, like presenting it in a, a way that is useful for humans to actually process or make decisions. The actual manifestation of artificial intelligence is in the form of real life agents and real life things which actually implement AI in the real world. And that is like most obvious when it comes to defense products. For example, we all know about the Loyal Wingman project, for example, for the Air Force, which the US Air Force has. That, for instance, you know that they have already succeeded in flying an F-16 autonomously, right? So the Loyal Wingman project focuses on, a wingman flying with a real pilot, and the plane being totally pilotless. And a lot of the decisions to be taken by the Loyal Wingman basically depend upon the data, but they're real-time decisions which have elements of all sorts. The implementation of AI can come from search-based algorithms, it can come from logic-based algorithms, and some aspects of it can come from the machine learning algorithms as well. So AI has a lot of paradigms, and one basically needs to know which paradigm to apply in what sort of a problem, in what way. For this reason, what usually is said is that AI is as good as the mind behind AI that actually writes the program, right? So the more the comprehensive the data is, and the better the mind that is actually writing the artificial intelligence code, that actually, gives us the manifestation of how good an algorithm of artificial intelligence will come out. So taking the privilege of the slides being late and my being able to talk to you freely, I can tell you a little bit about the AI seminar, which has been a big effort with C4I and with Depot, and it's had several legs. So it has two components. One component is today, another component is tomorrow. So the first component, which is today, is with 4 keynote speakers, 2 of them foreigners who have actually made time to come to Pakistan, and also Dr. Jawad Shamsi is a very prominent speaker from Pakistan side. So it's a privilege for me also to speak here. And tomorrow we're going to have presentation from, it's a competition-like format in which papers and projects, ideas have been invited from all over Pakistan, and people have competed against the project. So it's 143 submissions. From there we came down to 70 after evaluations. After 70, the next stage of evaluation, we went down to 16. And after 16, we have the top 6 basically projects and papers which are going to be presented here. So great effort done by Depot and C4I with some input from the National Center of Artificial Intelligence. And it's good to see that AI, the importance of AI is finally being felt in Pakistan. I always say that in every department in Pakistan, we need at least a think tank which thinks about applications, or you could say technologies which are useful, in the form of including emerging technologies. At the back, automatically there will be artificial intelligence, and there'll be a lot of instrumentations and sensors, etc., which will be integrated in different departments as well. AI is, by the way, not a new area. AI has been around for a long time. I think since there are successful examples of artificial intelligence being applied even as old as the Second World War. And the reason why AI has become more significant right now is the advent of a lot of the computational resources as well. And you could see that there is a lot of new resources are evolving, and the defense technologies are becoming more and more advanced with artificial intelligence now, incorporated in them.
So now that we have the slides, let me finally begin with them. So formally the topic of my presentation today is the evolution of artificial intelligence technologies in defense, the overview of the market, dynamics, and trend analysis. Next, please. Next slide, please. Okay, so a little bit about myself. So I've been passionate about computers and about programming since my early school years. Actually, I started my programming, I think I was in the 5th grade when I started writing programs. And my first attempt at writing a research paper was in the 9th grade in school. So I've been teaching the AI and robotics at NUST. Actually, I founded the Department of AI and Robotics back in 2009 at NUST after my PhD from Japan. And this is the oldest program in artificial intelligence and robotics that exists in Pakistan with this title as well. And right now, I'm the chairman of the National Center of Artificial Intelligence. Next, please. So this is a glimpse of some of the research which predates NCI that I've done. So just to give you an idea which background I'm coming from. So I'm really fond of putting artificial intelligence into real life systems and into machines that actually interact with the real world. For example, the robots that you see on your left and my right, these are the humanoid robots playing soccer completely autonomously. So this is one of my famous projects that was covered in the media a lot. And this was about 6 robots on one side, 6 robots on the other side, and they're completely like playing with each other autonomously without any human intervention, without even connecting to an external computer, with a pre-trained algorithm which we actually train and we feed inside the robot. And they work by themselves to realize where the other robots are, where the goal is, where the ball is, and independently make strategy to actually score a goal and to also defend their own goals. There are technologies for rehabilitation which we have made for Sakura wheelchairs of Japan. And there are other projects, for example, this prosthetic hand project, which we worked with AFIRM. And this one has tactile sensation, which actually gives back feedback to the humans. And actually, on 2 of these, like the soft grasping and the hand projects, we won Best Paper Awards in London and Sydney as well. So the prosthetic leg you see, this is also AFIRM actually. So this is an adaptive leg, which actually adapts to the walking speed of the person. So a lot of other projects like that. This is just a glimpse of the sort of projects that we do. Next, please. So the organization I'm currently leading is the National Center of Artificial Intelligence. This is a competitive grant awarded through the Higher Education Commission of Pakistan. And it's like in 2016, the government of Pakistan issued a call to all the Pakistani universities, all the professors, that everybody, whatever they're doing in artificial intelligence, they come forth. And looking at their research, looking at the background of their work, they awarded funding to 9 labs across Pakistan. I was very fortunate to be one of them. And then again, through competition, select which one person should lead the whole center. So right now, like I'm leading the center as the National Center of Artificial Intelligence. 9 labs are there. And we've also awarded 12 research funded projects in different domains of artificial intelligence. So we are very applied. We actually implement AI and a lot of it is deployed in the real world as well. Next, please. So coming to artificial intelligence and its significance. We see that the financial impact of artificial intelligence, this saying from Forbes is actually very insightful, that it is forecasted to add $15.7 trillion to the global GDP by the year 2030. The main reason is that this technology is general purpose. And it has applications that span industries like healthcare, like transportation, like financial services, energy, and so on. Some consider AI to be on par with what we saw with the evolution of electricity in the 20th century. So this is the reason why everybody keeps saying that AI is so significant. Some say that AI is as significant as electricity. Some say that AI is the most important invention that human beings have ever worked on. So another saying, for example, that whoever leads in AI will rule the world. So all this buzz around artificial intelligence, what's so special about it and why is this the case? And then how does this apply to defense? Next, please. So let me share with you a small quote that I actually extracted from one of the letters which 3,000 researchers from around the world actually signed and sent to the UN. So this is like the quote reads that autonomous weapons which threaten to usher in the third revolution in warfare after gunpowder and nuclear arms will permit armed conflict to be fought at a scale greater than ever and at time scales faster than human can comprehend. So this is the perception about AI right now, particularly with focusing on defense, right? That the scale of the war and also the speed of the war will go completely beyond the way that we've been fighting wars before.
And with completely autonomous systems, we've all seen how the Iron Dome has worked in the recent conflict between Israel and its neighbor, like the Hamas as well, the Palestine. And we've seen how artificial intelligence-based systems are real-world systems applied in real life right now. There are others, for example, we've got the Loyal Wingman project, the autonomously flying plane, for instance. We've got Valkyrie. We've got so many other land systems. I didn't show any pictures of naval systems here, but there are autonomous ships as well. There are submerged vehicles too. So there are helicopters. This one, for example, this is like a Black Hawk helicopter. So this is the project Elias. Also, there are like land machines also. This Mars project, for instance, this Black Hermit, for example. So all of these projects actually are autonomous agents that work in the warfare strategy, and they actually also not at just this level, also at the tactical level. I'll come back to that in the next slides. So at the tactical level also, that all these things integrate together, and there is a tactical framework as well with which you can actually, using the AI governance framework, you can actually apply artificial intelligence toward the strategy of the war as well. Next, please. So there are, of course, drones are one example in which artificial intelligence has been applied extensively. And there are so many examples of drones, like, of course, several of them are teleoperated. But the real manifestation of drone technology is when the planes actually fly autonomously, right? So this is one of the application areas of artificial intelligence as well. These are some of the AI-powered drones. Next, please. So artificial intelligence applies to various segments. Like I've shown you some of the machines that work autonomously within the battlefield. But AI goes well beyond that, actually, some of which you will see as examples in the papers being presented tomorrow as well. So there are, for example, mission-specific battlefield robots. Some of the pictures I've shown you. There are unmanned aircrafts. There's a formulation of the governance of artificial intelligence, AI-based governance framework, and tactical design systems. So there are unmanned vehicles and weapons with hybrid remote operation capability. There is unmanned tanks and UGVs. There are like multi-aircraft coordination and control technology. Then there is autonomous underwater surveillance systems, and of course the marine surveillance systems in general, and autonomous land obstacles and mine detectors. So this is just like some of the aspects of artificial intelligence. Actually, AI extends well beyond that. For example, one of the projects that we are doing, not directly for defense right now, it's mostly for the civilian maritime sectors, is focusing on how, for example, humans are dealing with so many new technologies, and why some of the accidents that are taking place with all these automated machines are because of human error, and how we can improve on that using artificial intelligence, right? So AI extends much beyond, the core areas in which there are applications. Next, please. So if we look at statistics, if you look at numbers, right, because there are some analytics involved as well, the market share in defense, particularly for the defense AI market, because this is the depot, this is defense export promotion. So if you look at that, the market is expected to grow at an compound annual growth rate of 13.4% annually. So this is according to the Emergen. And this is actually the software market. If you look at the hardware market of artificial intelligence, because AI requires, computational capabilities to be developed at the same time as well. And now for a lot of, this is probably one of the major applications other than the mobile phone industry, where a lot of hardware is being designed looking at what sort of software is going to be deployed on this hardware to efficiently run that. So in the hardware industry, there's another 13.6% growth, the compound annual growth rate, CAGR, expected for the hardware industry itself. So if you look at, for example, the global market share, so it's like 28.8% of global market revenue was accounted for that in the Asia Pacific region. But there is, so far, the development of AI is fragmented. It's not in just one place. And actually, Forbes did a very famous article in January 2019 in which they compared the American capability with the Chinese capability and assessed which thing is better where, right? Particularly for like artificial intelligence technologies. So hardware and software both. So next, please. There are other statistics as well. For example, in case of the global newswire, they say that the growth rate is not going to be 13.4%. Their assessment is 12.9%. There are other studies which I did not include in this presentation, but for North America, for example, or certain regions, the growth rate in artificial intelligence actually exceeds 30%, right? So it's like really huge growth. Wherever people are coming, applying artificial intelligence to the industry, so huge growth rates are expected there. So
this is what I was talking about, that apart from the development of autonomous and intelligent weapon systems, it is like the efficient information, you could say, retrieval, the deployment of sensors, and the information which is coming, back to you, the raw intelligence which comes from the real world data, and also the automation of multi-sensor data fusion and intelligence sensing techniques to leverage better situational awareness. And once you have that situational awareness, then you can get to the tactical level, right? So cloud-based integration of land, airborne, and naval assets into a battlefield management system to leverage tactical capabilities. So this is, also something which is being worked on by artificial intelligence, like developers who are developing systems based on AI. Next, please. So the way AI works actually is that we have at the bottom level, like I think PF Sentaik will relate to it very much, that the way that this AI works is that at the bottom level there is infrastructure, of course. So like this is the hardware as well as the core software infrastructure, in which, for example, you need a lot of data to be fed to artificial intelligence through a lot of sensor networks. You require, this can be mobile, this can be cloud, this can be Internet of Things, the things I was talking about right in the beginning of my talk. Then on top of it, you've got cognitive systems. And then on top of it, you've got applications. So the good thing is that, a lot of applications which are like, for example, application areas that may be particular to defense don't need generation of entirely different kind of algorithms. Like for example, if something has been worked on in the civilian domain, it's also very much applicable to the military domain as well. So for example, if you want to do object recognition or you want to do any activity recognition, for instance, the algorithm behind that activity recognition will be the same, even though it is applied to the military application as well. So we can leverage a lot of things, like there is transfer learning and so many techniques that are available to actually use, the kind of knowledge we generate in one kind of scenario. And actually, this is the reason why some of the game kind of scenarios are generated where multi-agents cooperate with each other. And we actually want to use this scenario for machines in the, for example, tanks in the battlefield or aircrafts in the air to actually collaborate together, share information with each other, and actually fight in the real world scenario. So if you look at, for example, segments in which artificial intelligence is divided and the impact which comes from different areas, right now, 9.6% firms are investing in the data science area, 7.8% in the business intelligence area. Then there are health plans and patient care, computer vision, speech recognition, aerospace and defense industry. So this is particularly aerospace related defense industry. Otherwise, applications of defense are in all, for example, computer vision. So many applications are in the defense industry. So natural languages processing, entertainment, and the list goes on. I could speak for a whole day just on this. Next, please. So coming to the National Center of Artificial Intelligence, let me give you a glimpse of some of the projects we are doing and, with artificial intelligence. And of course, many of them are on the civilian side. And of course, some of them have applications toward the defense side as well. So we have been able to generate the product concepts, and the proposals that we've generated are, 221 so far. And we are touching nearly around 635 million in funding that we've generated during the last 3 years. So the kind of projects that we've done and deployed to reach around that. So we just were inaugurated in March 2018. The first financial releases came in 2019. So you can imagine that it's just 3 years of work that we are actually displaying before you. Next. So one of the major projects, for instance, was collaboration with the Law and Justice Commission of Pakistan to develop artificial intelligence for judiciary. This could be very useful for the military courts as well. So for instance, what we've done is that digitized data from the 70 years history of Pakistan. And whenever a new case, for example, comes in, you can enter some facts about that case into the system. And the most relevant cases from the database, from the 70 years history of Pakistan database, they actually come up. And even if the decision is made directly by the judge himself, like AI, of course, does right now the system AI does not suggest a judgment. So, but even in that case, for example, relevant cases coming in front of the judge can help the judge make a more informed decision, right? Thank you. Next. So I'll just go quickly through the slides. We've been working very closely with Pakistan Air Force for establishment of the Sentaik, and we have good close collaboration. Next, please. Next. So this is one of our projects which will be displayed in detail tomorrow by one of our contestants in the competition. And this is a Medium.ai. It's a company spin-off from there. This actually looks at all the media channels simultaneously. We know that 5th generation warfare is actually not just in the battlefield, but in every home.
right? With the digital devices and television and everything coming into everybody's hands. And this, for example, documents whatever is being said by any person, who is saying what, and all the content analysis behind it, giving you a complete summary of whatever is happening during the day as well. So complete perception of whatever is going on in the media. Next, please. Many of these technologies have now spun off into companies like the last one. And this one, for example, the system where we, for example, detect various vehicles, some of the applications, for example, for parking spaces. Next, please. So this is another one for pickets, for example, like how many suspicious vehicles or persons could any like human possibly remember. So this is AI-based system, which is actually reading the number plates, actually looking at the make and model of the car, and based on that, it can extract which kind of vehicle, for example, needs to be stopped. If a suspicious vehicle comes in, it can relate back with the database and stop that vehicle right there. Next, please. So this is another system, for example, in which you can detect weapons, for instance. This is object detection. You're actually detecting weapons. And on the left and on the right, you can see activity recognition. So for example, one person is crossing, in a different side, like not walking in the direction where everybody else is going. So this is statistical modeling of the dominant motion in the scene. So we can actually predict with a lot of accuracy whenever somebody is doing something different from the crowd. So this is good for mob analytics. Next, please. So this is an example of what we do with the mob analytics. So many persons are there. Whichever persons, for example, are holding sticks are pointed out separately, right? So on the right, you can actually distinguish activity recognition. For example, if two persons are fighting with each other, or for example, a gun is being pointed, because in a real scenario, guards are always going to be carrying weapons, right? So detecting a weapon only may not mean a lot. But something being done with the weapon actually means something, right? So this is why, for example, this is activity recognition. And when the gun is pointed at someone, that's when we raise the alarm. Next, please. So this is like just a glimpse from the lost and found system that we've been able to deploy with the Punjab Safe City Authority. And I'm happy to share with you that in the past year, in one of the very major events that was taking place in Lahore, we were actually able to catch some of the miscreants using the artificial intelligence-based face recognition technology, using our completely home-developed systems, actually. Next, please. So these are medical applications. One system that we've developed for thalassemia detection and assessment, another one for breast cancer. Next, please. So these are two other systems. Brainways, there's a very popular system for brain like tumor detection and cancer anticipation, lifespan prediction, and also for tuberculosis, COPD, and other pulmonary diseases. Next, please. Just actually, I think day before yesterday, our system has been deployed in the PIMS hospital in Islamabad. So another initiative, which, for example, you should all know about, is the AI Techverse competition that we organized. So this is initially it was scheduled in these dates, but we moved it forward because of ideas, and it's going to be scheduled, inshallah, in the coming February, inshallah. So if you want to, for example, we are going to sponsor a prize money of ₹1 million in this for the winner. And if some company wants to sponsor, for example, a particular challenge that you want to entice people to develop a product of this sort, and you want to offer a prize money for the one who develops the best product, you're welcome to contribute to this. And otherwise also, you're welcome to visit. Next, please. Also, like to address the need of the defense market, and particularly the shortage of AI human power, which could actually develop efficient algorithms, a professional level human manpower which is required. We've started the Certified Artificial Intelligence Program, the CAIP certification. So this is an expert level certification. If you want your team to enroll in this, you want them to develop the expertise, it's a 4-month long course in which they can develop their expertise. Doctor, last 2 minutes. Already finished, sir. Okay. Next, please. So this is my contact information. If any one of you would like to contact me, so you're very much welcome to do that. I got the time up reminder, so this is why I really hurried up with the things. Thank you very much. I hope you enjoyed the talk, and I hope we interact and get on some real AI stuff together. Thank you. मैं असल में इस इवेंट के साथ 2012 से एसोसिएटेड हूँ। 12 और 14 का इवेंट के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद से ये माशाल्लाह इवेंट हैज़ गॉन अप
and now is one of the best events दुनिया के अंदर for defense exhibitions. जो लास्ट टाइम नहीं हो सका वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड की वजह से इफेक्ट हुआ एग्जिबिशंस के अंदर, बिकॉज जहाँ पर भी ग्रुप्स और इनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी वो ख़त्म हो गई. बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक वी आर इन द लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा से प्रमोट करना है. और इस इवेंट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी ताकि हम दोबारा उसी लेवल पे या उससे बेहतर लेवल पे जा सकें. मेरा ताल्लुक उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर कॉर्ड था डेपो के अंदर, और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे वक्त में पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडियाज़. एंड पहली मरतबा जब ये आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडियाज़ का नहीं था, बैक एंड पर रख के काम करते थे. बट देन with the passage of time they have become too good for this event, and mashallah itne arse ke andar they have improved a lot, and internationally now Badar Expo Solution is recognized as one of the best event managers in Pakistan. बहुत अच्छा काम है. It's 4 p.m. Hello, greetings. I'm Badar. I'm director at Powerhouse Private Limited, and we are very excited from Powerhouse to participate in IEEE 13 Industrial Fair, which is organized here in Karachi by IEEE, and we are participating as a platinum sponsor. We believe that IEEE platform is a great platform which benefit the industry, and it gives us a opportunity to interact with the B2B customers and some foreign delegates who are going to attend this great exhibition here in Karachi. IEEE platform and fairs are excellent fairs, and they are providing opportunity for all the commercial entity to participate and exhibit their products so that we can get the benefit, and we can also participate in many other exhibitions organized by IEEE. So I congratulate once again to IEEE for organizing such a great exhibition, as they always do, and we see that this time again we will meet all our business colleagues and our customers and different people who are going to attend this exhibition. So thank you very much. Look forward to see you. ये जो इवेंट हम करने जा रहे हैं एक्सट्रीम शूटिंग कंपटीशन, ये हैंड गन का इवेंट होगा पिस्टल के साथ. जो माहिर निशानाबाज हैं ये उनके लिए है. एक तो हम जो नए शूटर्स हैं उनके लिए तो हम करते रहते हैं. ये एक प्रोफेशनल इवेंट है जो कि दुनिया में डिफरेंट मुल्कों में होता है.
پاکستان میں یہ فرسٹ ٹائم کرنے جا رہے ہیں. ہماری ٹیمز چاہتی تھیں باہر کے ملکوں میں یہ ایونٹ کھیلنے کے لیے, تو ہم نے کہا کہ جو چیزیں باہر ہوتی ہیں لیٹس برنگ دیم ٹو پاکستان انڈر انٹرنیشنل پولیس آرگنائزیشن بینر, اور ہم اس کو یہاں پہ فرسٹ ٹائم ارینج کرنے جا رہے ہیں. اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جتنے بھی یونیفارم آرگنائزیشنس ہیں پاکستان میں, چاہے وہ نیوی ہے, آرمی ہے, رینجرس ہے, اے ایس ایف ہے, یا ایون جو باقی پروونس کی جتنے بھی پولیس ہیں, کمانڈوز ہیں, ان سب کو ہم نے انوائٹ کیا ہے کہ وہ اپنی اسکلز کے ساتھ جو اپنے ان کے پروفیشنل شوٹرس ہیں وہ آ کے اس ایونٹ میں حصہ لیں, اور اپنی قابلیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں سب کو اوپن چیلنج کیا ہے, اور ہم نے کچھ اس میں خاص انعامات رکھے ہیں, سرٹیفکیٹس اور ٹرافیز رکھی ہیں. اس کے علاوہ جب ہم یہ ارینج کرنے جا رہے تھے تو یونیفارم پرسن تو ہم شوٹنگ کرتے رہتے ہیں, تو سویلین جو تھے جو کہ جو بہتر شوٹرس ہیں ان کی طرف سے بھی ریکویسٹ آئی کہ ہم بھی اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں. تو ہم نے ایک سویلین کیٹیگری رکھی ہے کہ اس میں جتنے بھی سویلینس ہیں جن کے لائسنس ویپن ہیں وہ آ کے اپنے شوٹنگ کی جو اسکلس ہیں وہ آزمائیں اور اس میں ایک اوپن کمپٹیشن میں حصہ لیں. پھر ایک ہماری جو نیکسٹ کیٹیگری ہے 50% ہمارے 50+ ہماری وومن کی آبادی ہے, تو خواتین کے لیے ہم نے اسپیشل کیٹیگری رکھی ہے. اس میں جو بھی خواتین شوٹرس جن کی ویپن ہینڈلنگ بہتر ہے یا جن کو لائسنس ویپن ہے وہ آ کے اس میں حصہ لیں اور اس میں بھی اپنی جو اسکلس ہیں اس کو آزمائیں. تو یہ ہم نے انیشلی 6 سپٹمبر کو ڈیفینس ڈے پہ رکھا تھا, مگر کیونکہ چیلم کا موقع ہے اور اس میں تمام ہمارے لوگ مصروف ہیں تو ہم نے اس کو 9 سپٹمبر پہ لے کے گئے. تو 9 سپٹمبر میں فرسٹ ٹائم ان پاکستان شوٹنگ کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے جس میں تمام نیشنل اور انٹرنیشنل شوٹرز حصہ لیں گے, اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس سے ایک پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ باہر جائے, اور یہ جب ہم دکھائیں گے کہ جی پیسفلی لوگ یہاں پہ بہتر طور پہ اس چیز کو کیسے کنڈکٹ کرتے ہیں. تو یہ میری طرف سے اور سندھ پولیس کی طرف سے, سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ان کی سپورٹ کے ساتھ ہم اس کو کر سک رہے ہیں, اور اس میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ اس میں کے حصہ لیں اور اپنے اسکلس آزمائیں. اس پہ میں شکر گزار ہوں بدر ایکسپو کا, ان کی ٹیم کا, کہ وہ اس کو آرگنائز کرنے میں ہماری ہیلپ کر رہے ہیں, اور اس کو ہم ایک پروفیشنل طریقے سے آرگنائز کریں گے تاکہ جو انٹرنیشنل رولس ریگولیشن ہے اس کو فالو کریں, اور یہ جب ہم اس کو پروجیکٹ کریں تو ایک بہتر طور پہ ہم پاکستان کے امیج کو دنیا کے آگے رکھ سکیں. تھینک یو. مقصود صاحب یہ بتائیے کتنی روزہ یہ کمپٹیشن شپ ہے, کتنے اس میں جو شوٹر جو ہے اس کے اندر شرکت کریں گے, ان کی ذرا ڈیٹیل. 1 ڈے کمپٹیشن ہے, صبح 9 بجے شروع ہوگا, شام کو 5 بجے پرائز ڈسٹریبیوشن ہوگی, اور اس کے اندر جو لوگ نہ صرف یہ کہ جو حصہ لینے آ رہے ہیں, جو ان کے ساتھ گیسٹ آئیں گے ان کے لیے ہم نے ایک ٹریڈیشنل طریقے سے فوڈ اسٹریٹ ٹائپ کا بندوبست کیا ہوا ہے جس پہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے کھانے ہم آپ لوگوں کے لیے, جو آپ دوست آئیں گے ان کے لیے, جو لوگ حصہ لے رہے ہیں اور جو گیسٹ آئیں گے ان کے لیے ہم نے وہ رکھا ہے تاکہ ایک ٹریڈیشنل طریقے سے ان کو ہم ویلکم کر سکیں اور ان کی ہاسپٹیلٹی کر سکیں. تو یہ ایک مہمان نوازی ہوگی سندھ پولیس کی طرف سے, سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو اس میں حصہ لیں گے اور جو دیکھنے آئیں گے. تو یہ بھی ایک سافٹ ویئر امیج ہے جو کہ ہم پیش کریں گے دنیا کے آگے, کہ نہ صرف کمپٹیشن ہو رہا ہے بلکہ یہ سندھ کی روایت کے حساب سے ہم ان کو مہمانوں کا خاص طریقے سے انتظام بھی کیا ہوا ان کے کھانے پینے اس میں اس ٹائم جو رجسٹریشن ہو چکی ہے وہ 60+ لوگوں نے رجسٹر کیا ہے تمام پاکستان سے, آزاد کشمیر سے, گلگت بلتستان سے, اور لوکل یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یونیفارم پرسن ہیں. اس کے علاوہ سیولین کیٹیگری ملا کے ٹوٹل جو رجسٹریشن ہو چکی ہے 140 لوگوں نے اس کو اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے. پرائز ہم نے اس میں رکھا ہے کہ 1 لاکھ فرسٹ پرائز ہے, سیکنڈ پرائز 50,000 ہے, تھرڈ پرائز 30,000 ہے. اس کے علاوہ ہم ان کو میڈلز دیں گے اور ٹرافی دیں گے اور سرٹیفکیٹس دیں گے. جو پستول کی گولیاں ہیں وہ جتنے بھی کمپٹیشن ہوتے ہیں اس میں جو خود کھیل رہا ہوتا ہے اس کی اپنی طرف سے ہوتی ہیں. اس کے لیے ہم نے POF واہ فیکٹری کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنا اسٹال لگائیں, وہیں سے وہ بلٹس لے سکیں گے اور وہیں سے وہ اپنی شوٹنگ میں حصہ لے سکیں گے. اور پریکٹس کے لیے بھی ہم نے 3 دن پہلے اپنی شوٹنگ رینج کو اوپن کیا ہے تاکہ وہ آ کے اپنے پریکٹس کریں, تاکہ میچ ڈے پہ کوئی ان کو نیا سرپرائز نہ ملے. تو یہ سب کے لیے ہم نے ایک ہی جیسا اسٹینڈرڈ رکھا ہے تاکہ سب اپنی جو ہے قابلیت کو آزما سکیں. اس ٹائم جو پاکستان میں جتنے بھی فورن ڈیلیگیٹس ہیں جو کہ کونسلیٹس میں کام کر رہے ہیں, یہ سب ہمارے انٹرنیشنل مہمان ہیں. ان کو ہم نے جب انویٹیشن بھیجی ہے تو جو
کونسلیٹس میں سیکیورٹی فورسز کے پرسنل ہیں وہ کچھ آئیں گے جو یونیفارم کیٹیگری میں کریں گے, اور جو سویلین ہیں وہ سویلین کیٹیگری میں. تو جتنے بھی کونسلیٹس ہیں دے آر آلسو انوائٹیڈ, اور وہ لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں. اچھا سر, یہ اس بیسٹ ایونٹ کو کرنے کا مقصد جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا. مقصد یہ کہ ہمارے لڑکے, آپ یہ میری شوٹنگ ٹیم کا کھڑے ہو جائیں, یہ ہماری شوٹنگ ٹیم کے کیپٹن ہیں, اور اس کے علاوہ انسپیکٹر شبیر جو کہ ابھی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں کراچی میں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شوق سے اس اسکل کو سیکھا اور انہوں نے والنٹیئر کری جا کے اپنے انٹرنیشنل ایونٹس میں حصہ لیا. تو وہ جو لوگ وہاں پہ دیکھ کے آئے, سیکھ کے آئے ہیں, ہم اسی چیز کو انہی آرگنائزیشن کے انڈر یہاں پہ انعقاد کر رہے ہیں. نارملی باہر یہ میسج پاکستان کا جو ایک نیگیٹو میڈیا امیج ہے کہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے اور سیف نہیں ہے, تو یہ ان کے لیے میسج ہے کہ یہاں پہ سب چیزیں نارمل ہیں. جیسے باہر کے ملکوں میں انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں ایسے ہم بھی یہاں پہ کرتے ہیں, اور ہم تمام جتنے بھی فورسز ہیں اس کے بیچ میں یہ کوآرڈینیشن اور یہ بھائی بندی کو ہم مینٹین کرنے کے لیے, جب ہر جگہ سے لوگ آئیں گے ایک دن اپنے ایک ساتھ گزاریں گے شوٹنگ میں, تو ایک لائف ٹائم میموری ہوتی ہے جو کہ شوٹر یا وہ جو ٹیم واپس لے کے جاتی ہے, اور وہ سیم کی مہمان نوازی سے مستفید ہوں گے اور اس کو انجوائے کریں گے. تو یہ ایک پازیٹیو امیج ہے جو کہ نہ صرف ود ان پاکستان ہم دے رہے ہیں, ایک انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بھی ہم دے رہے ہیں کہ یہاں پہ چیزیں بہتر ہیں, نارمل ہیں, اور ہم بھی وہی چیز یہاں پہ آرگنائز کر سکتے ہیں جو کہ دنیا میں کسی اور جگہ پہ ہوتی ہے. دیر از نو ایج لمٹ, صرف آپ کا لائسنس ویپن ہونا چاہیے اور یا پھر آپ کو یونیفارم پرسن ہونا چاہیے. یہ دو کنڈیشنز ہیں اور اس کی حصہ لینے کے لیے. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جب شہر میں اسٹریٹ کرائم بڑھا تھا تو آپ لوگ کافی ایکٹیو تھے, فورسز بھی بنائی گئی تھی. اب وائلنس زیادہ ہو گیا اسٹریٹ کرائم میں, تو اب کیا ایس ایس کیو کچھ پلان کر رہا ہے دوبارہ سے اسٹریٹ کرائم میں کوئی ایکٹیو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ابھی ریسنٹلی آپ نے 1-5 کا جو گیٹ کاؤنٹر ہوا تھا آپ نے وٹنس کیا, وہ لوگ کون تھے؟ وہ ایس ایس یو ہی آپریٹ کر رہا ہے, ایس ایس یو کی ٹیم وہاں بیٹھی ہوئی ہے. یہ اسٹریٹ کرائم میں ہمارا ایز اے فرسٹ رسپونڈر جاتے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے. جب بھی ہمیں ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ کہیں پہ اگر کوئی سینسیٹیو ایریا ہے یا زیادہ ہے تو ہم اس در پیٹرولنگ بھی اپنی بڑھاتے ہیں. مگر اس کے علاوہ جو 1-5 کی جو سروس ہے دیٹ از رن بائی دی ایس ایس یو, انہی کے لوگوں سے, اور ہم پبلک کی مدد اس میں کر پا رہے ہیں. ان کی ایک انسٹنٹ ہیلپ کی وجہ سے ایک کانفیڈنس ہے شہریوں میں کہ اگر ہم 1-5 پہ کال کرتے ہیں تو ٹائم سے پولیس آ جاتی ہے, اور یہ ڈیٹرنس, یہ خوف کرمنلز کے لیے اس چیز کو روکنے کا باعث بنتا ہے. تو ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں جہاں جہاں پہ بھی ہم چیزیں بہتر کر سکتے ہیں اس کو کر رہے ہیں, اور آئندہ اسی طریقے سے کرتے ہیں. اسکیٹنگ فورس بالکل بنائی تھی. اسکیٹنگ فورس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے اسپورٹنگ ایونٹس ہوتے ہیں وہاں کے لیے, ابھی جیسے اسٹیڈیم میں وومن کرکٹ ٹیم آئی ہوئی ہے, اب جب اس میں ہم پبلک کے لیے اس کو کھولیں گے تو جو اسکیٹنگ کے جو لوگ ہوں گے وہاں پہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہوں گے. جو اسکیٹنگ فورس کا تھا کہ شہر کے اندر جہاں پہ گاڑی نہیں جا سکے یا جو واکنگ جگہ ہے وہاں پہ کریں, مگر یہاں پہ ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے, تو اس لیے ان کو ہم نے لمیٹڈ کیا ہے. وہ 20 لوگوں کی ٹیم ہے, وہ جہاں پہ ریکوائرڈ ہوتی ہے ہم اس کو بھیجتے ہیں, مگر مینلی اس کو ہم نے اسپورٹنگ ایونٹ کے لیے رکھا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے جب ٹیم ہوگی, ان کی میچز ہوں گے, جب خواتین آئیں گی تو آپ لیڈی کمانڈوز کو بھی اسکیٹنگ میں دیکھیں گے, ان کی لوگوں کی ہیلپ کرتے ہوئے, ان کے ساتھ گائیڈ کرتے ہوئے, اور باقی ہمارے میل کمانڈوز کو بھی دیکھیں گے. تو دیٹ از فار اسپورٹنگ ایونٹس اونلی. صاحب یہ بتائیے گا کہ اس ایونٹ کا بجٹ کیا ہے؟ دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ کراچی میں ہاٹ اسپاٹ بنائے گئے تھے اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے, اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایس ایس کیو کمانڈوز جو ہے وہ سڑکوں پہ رہیں گے, جو تھانہ پولیس ہے وہ غریب موتوں کو دیکھے گی. کہیں پہ بھی ایس ایس کیو کمانڈوز کی گاڑیاں اور جو پیٹرولنگ ہے وہ دکھائی نہیں دیتی ہے. جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ 1-5 میں مقابلہ کیا اور ہم نے ریپڈ رسپانس کیا, تو 1-5 کی ایک الگ موبائل الگ سے کی, لیکن ایس ایس کیو کے اپنے کمانڈوز ہیں ہاٹ اسپاٹس پہ کھڑے ہوتے تھے. ایک دو دفعہ جو ہے وہ تصویریں بھی شائع کی گئی, لیکن اس کے بعد کہیں دکھائی نہیں دی. جب کراچی پولیس کی طرف سے ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ ہمیں یہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے تو ہم اس کو ڈپلائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو 1-5 کی بھی ہم نے اسٹرینتھن کی ہے وہ ایس ایس یو کے کمانڈو سے کی ہے, تبھی یہ پاسبل ہے کہ 3 شفٹوں میں وہ 24/7 کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. تو جب بھی ہمیں ریکوائرمنٹ آئے گی مزید تو ہم انشاءاللہ اسی طریقے سے ہاٹ اسپاٹس کو بھی کور کریں گے, اسی طریقے سے لوگوں کی مدد کے لیے کوئک رسپانس بھی کریں گے. اچھا, بجٹ کے حوالے سے اس میں کوئی بجٹ نہیں ہے. جو آپ کی فیس ہے اسی سے ہم ان کا جو خرچہ وہی نکالیں گے, پلس اسپانسرز کا جو فوڈ ارینجمنٹ ہے وہ ہے.
فیس ہم نے 2,000 رکھی ہے فار یونیفارم پرسن, 5,000 فار سویلین پرسن, اور فیمیل کیٹیگری کی بھی 2,000 فیس. اچھا سر, یہ پوری دنیا میں جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ ایس ایچ یو کو فالو کر رہے ہیں, اور ایس ایچ یو کی جتنے بھی ایونٹ ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے وہ بات کر رہے ہیں, تو آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, یہ ایک پاکستان کے لیے باعث فخر ہے کہ ہمارا ملک میں ایک ایسا ادارہ ہے جس کو ہم ایگزمپلری طور پہ پیش کر سکتے ہیں, جس کی پرفارمنس سے خالی نہ صرف یہ کہ اس کو ہم پروجیکٹ کرتے ہیں, بلکہ آگے لوگوں کے لیے بھی ہم ایک امید کی کرن ہے کہ جب ایس ایس یو کے جوان بہتر ہو سکتے ہیں, باقی پولیس بھی ہو سکتی ہے. تو ایک بہتری کی طرف ایک ہمارا اقدام ہے. اس ٹائم اگر ہم پرسنٹیج میں دیکھیں تو ہم 2% ہے سندھ پولیس کے, تو 2% بہتر ہو گیا ہے. 98% انشاءاللہ پولیس کا بہتر ہونا بنتا ہے. اسی طریقے سے اگر لوگوں کی ہم خدمت کر سکیں, ان کی بہتر سینس آف سیکیورٹی دے سکیں, تو جو پبلک کا ٹرسٹ ہے پولیس میں وہ بہتر ہو سکے گا. جی, یہ ہمارا چوکنڈی میں ایس ایس یو کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں پہ ہم اس کو ارینج کر رہے ہیں, اور وہیں پہ ہم سارا کچھ شوٹنگ رینج سارا کچھ وہاں پہ ہم نے بنایا. ہو جائے گا انشاءاللہ, ٹائم لگے گا. چیزوں کو, سسٹمز کو ٹھیک ہونے میں جنریشنز لگتی ہے. ایک اس کی طرف قدم ہے. شروع میں آپ دیکھیں کہ موٹر وے پولیس کا جو امیج تھا کتنا بہتر ہوا, اسی پولیس کے لوگ جا کے وہاں پہ کام کرتے ہیں, تو وہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں اور پبلک بھی اس سے مطمئن ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایس ایس یو کی, تو یہ ایک تھوڑی سی اسٹرگل ہے, ٹائم لگے گا ان چیزوں کو, مگر یہ کہ بہتری کی طرف ڈائریکشن پہ ہم چل رہے ہیں. وقت آئے گا کہ سارے لوگ اسی طریقے سے بہتر طور پہ کام کر سکیں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو میڈیا کے دوست ہیں جن کے لائسنس ویپن ہیں ان کا آپس میں مقابلہ کرائیں. ان کے لیے ہم اسپیشل ٹارگٹ رکھیں گے. آپ اپنے ویپنس کے ساتھ ہیں, وہ میری طرف سے فری آف چارج ہے. آپ اپنے اسکلس کے ویپنس کے ساتھ ہیں, وہیں پہ اپنے آپس میں مقابلہ کریں. اس کی ہم پرائز کی کیٹیگری الگ سے کریں گے. اس میں آپ سے ریکویسٹ بہت اچھا کام کر رہے تھے, آپ نے بجٹ بھی کم کیا, کیا ہوا آپ کیوں ہٹے سر؟ اور اب یہ ہونے والا ہے, بہت جلد یہ آغاز ہو جائے گا. تو آپ نے اتنا عرصے پہ کام کیا, اب یہ ایکچولی ہونے جا رہا ہے, تو اس میں نہ ہونا کیا آپ کے لیے فیلنگ ہے؟ اس حوالے سے یہ بھی سامنے چیز آ رہی تھی کہ آپ نے کوئی چیز پرپوز کی تھی, این آر ٹی سی کو دے دیا گیا بجٹ, اور آپ نہیں چاہتے تھے کیونکہ آپ بہت زیادہ لو کاسٹ لے کر آ رہے تھے, لیکن آئی جی صاحب نے جو این آر ٹی سی کو دیا, اس میں کیا ہوگی؟ اس میں جب اتنا بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے نا, تو بہت زیادہ اسٹیک ہولڈرس ہوتے ہیں. یہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے بیسٹ پٹ ان کریں, چاہے ایکس کرے یا وائی کرے یا زیڈ کرے. ہماری محنت کا یہ فائدہ ہوا کہ ہم نے ڈالرس میں پرائس لاک کر دی. ہم نے وہ مارجنز ختم کر دیے جو لوگوں کے ڈفرینٹ انٹرسٹ کی وجہ سے بڑھ رہے تھے. تو پروجیکٹ کی کاسٹ کو ہاف کر کے ہم نے جو 200 ملین کی کاسٹ تھی 100 ملین میں کر دی. اب وہ 100 ملین پہ ہی لاک ہے, چاہے وہ اے ٹیم کرے چاہے بی ٹیم کرے. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہم نے ڈائریکشن سیٹ کر دی, ہم نے چیزیں بتا دیں کہ کس طریقے سے ہوگی, اور ہم نے ایک سیمپل کے طور پہ ایک پورا ایک سسٹم باہر لگا دیا جو ابھی بھی لگا ہوا ہے. اس کو فالو کریں تو ہو جائے. تو انشاءاللہ اسی گائیڈ لائن پہ کریں گے, اور اس میں جب بھی ہوگا یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا, اس شہر کے لیے بہتر ہوگا, یہاں کے عوام کے لیے بہتر ہوگا. تو اس چیز سے ہم نے انشاءاللہ ہوپ فل ہیں کہ آگے بھی چیزیں بہتر ہوگی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم, میرا نام عبد المغیث ہے اور میں بی ٹی ایل میڈیکل کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں یہاں پہ سیلز اسپیشلسٹ ہوں, اور ہمارے پاس میڈیکل اکوپمنٹس میں ہمارے پاس کمپلیٹ رینج ہے, جس میں ہمارے پاس کارڈیولوجی سیگمنٹ میں ہے, ایستھیٹک اکوپمنٹس ہیں, اور ہمارے پاس جو ریہیبلیٹیشن ہے جس کو ہم فزیو تھراپی بھی بولتے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس ہمیں جب یہ ایکسپو کے بارے میں پتہ چلا, ہم لوگوں نے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا. یہاں کے مینجمنٹ نے ہم سے رابطہ کیا, ہم نے ان کو اپنے بارے میں بتایا, تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہمارے پاس جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر کام, کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پورے ایکسپو میں سب لوگ اپنی مشینس کو لے کے آئے ہیں. کیونکہ دنیا نیو ٹیکنالوجیز کے اوپر جا رہی ہے, روبوٹکس کے اوپر جا رہی ہے. سیم اسی طرح میرے سامنے یہاں پہ ہمارے پاس سپر انڈکٹیو سسٹم ہے, جو کہ ایپلیکیٹر ایک روبوٹک ہے, جو کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ
فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ ہیلپ کرتی ہے, جو کہ آپ کے بونس کے ٹریٹمنٹس کو, نان انویسو ٹریٹمنٹس کو یہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے فزیوتھراپی کے اندر, جو کہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے کسی بھی پیشنٹ کے لیے. سپر انڈکٹیو سسٹم جو کہ ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, جو کہ دنیا میں شاید ہی بہت کم کمپنیز ہیں جو کہ اس کے اوپر, چائنیز بہت جو کہ کوالٹی کے اوپر کمپرومائز کر لیتے ہیں, لیکن جو یورپین برانڈس ہیں, جو یو ایس اے برانڈس ہیں, وہ اپنے کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. ہمارے پاس اسی طرح کارڈیولوجی سیگمنٹ میں جو کہ ہارٹ سے ریلیٹڈ مشینز ہیں, ای سی جی مشین, ای ٹی ٹی مشین, ہولٹر, ایمبولیٹری بلڈ پریشر مانیٹر, ایک کمپلیٹ رینج ہے ہمارے پاس اس میں. سیم اسی طرح ہمارے پاس اسکن ٹریٹمنٹس کی مشینس اور ڈیوائسز ہیں جو کہ ہم لوگ پورے پاکستان میں پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس یہاں پہ آپ کے سامنے فزیکلی مشینس بھی لگی ہوئی ہیں, ہم نے ڈیمو پہ لگائی ہیں. ہمارے ساتھ ایکسپو سینٹر والوں نے بڑا تعاون کیا. میں خود لاہور بیسڈ ہوں اور میں آیا ہوں یہاں پہ, اور مجھے مینجمنٹ اچھی لگی ہے, یہاں پہ سپورٹیو ہے, اور بار بار آ کے انہوں نے کافی چیزیں پوچھی بھی ہیں, کوئی مسئلے مسائل وغیرہ تو نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اچھا انوائرمنٹ میں رہ کے آپ کو ہیلتھ پروفیشنلز بھی مل رہے ہیں جو کہ آپ کی ٹیکنالوجی کے اوپر بات کر رہے ہیں. مین چیز یہ ہوتی ہے کہ